اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 88 اور یہاں سے نواں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، جیسا کہ بتلایا گیا تھا کہ پارہ پورا ہو گیا تھا، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ ان آیتوں میں بھی بلکہ پورے رکوع میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر اختیار کیا، لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا، ہم تمہیں اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم واپس آ جاؤ ہماری ملت میں، او لتعودن فی ملتنا، یا تم واپس آ جاؤ ہماری ملت میں، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، ہم تمہیں اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم واپس آ جاؤ ہماری ملت میں۔ قال اولو کنا کارہین، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، قال کی ضمیر کا مرجع حضرت شعیب علیہ السلام ہے، قال اولو کنا کارہین، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا اگر ہمیں یہ سب کچھ ناپسند ہو تب بھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا اگر ہمیں یہ سب کچھ ناپسند ہو تب بھی؟ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے متکبر سرداروں نے آپ اور آپ کے ماننے والوں سے کہا کہ اگر تم لوگ ہمارے یہاں امن چین سکون سے رہنا چاہتے ہو تو تمہیں ہمارے ہی طور طریقوں پر چلنا پڑے گا اور ہماری ہی رسم و رواج کو اپنانا پڑے گا، لیکن دوسری صورت میں اگر تم نے ہمارے طور طریقوں کو نہیں اپنایا، رسم و رواج کو نہیں اپنایا، تو ہم تم کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس پھیر لو گے، جبکہ ہم تو ان طور طریقوں سے، ان رسم و رواج سے نفرت کرتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے، ہم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم دوبارہ تمہارے طور طریقوں پر واپس آ جائیں تو اس کا مطلب تو صاف صاف یہ ہوگا کہ میری نبوت کا دعویٰ ہی غلط تھا، یہ دعویٰ کر کے گویا اللہ پر افترا کر رہا تھا، لیکن کیونکہ میرا دعویٰ سچ ہے، حق ہے، اور میں واقعتاً اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، لہٰذا اب میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے تمہاری ملت میں واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، اور ہمارے لیے قطعاً ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں سوائے اس کے کہ اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے۔ دیکھیے یہ غور کرنے کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَكُونُ لَنَا
ان نعود فیها الا ان یشاء اللہ ربنا، یعنی شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے قطعاً ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں سوائے اس کے کہ اللہ جو ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، وہ چاہے۔ دیکھیے یہی وہ الفاظ ہیں جو ایک مومن بندے کی سوچ اور اس کے طرز عمل کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہی وہ الفاظ ہیں، یعنی انشاءاللہ جو ایک مومن بندے کی سوچ اور اس کے طرز عمل کی ترجمانی کرتے ہیں۔ جو ایک مومن ہوتا ہے، ایک سچا مومن کبھی بھی اپنی فکر اور فلسفے پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنی عقل کا سہارا لیتا ہے، بلکہ اس سلسلے میں صرف اور صرف اللہ کی توفیق پر توکل کرتا ہے۔ یہی وہ فلسفہ تھا جس کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام نے اس طرح کہا، حالانکہ ان کے واپس لوٹنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے رب نے تو ہر شے کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے رب نے تو ہر شے کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے تو اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور یقیناً تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیت سے ہی ترجمے سے ہی سارا مطلب واضح ہو رہا ہے، الگ سے مطلب کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 90 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے۔ دیکھیے یہ الفاظ آیت نمبر 90 کے الفاظ بہت ہی قیمتی ہیں، اس کی وضاحت ہم اگلے آیتوں کا ترجمہ کرنے کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے، شعیب علیہ السلام کی پیروی کرو گے تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگلی آیت نمبر 91 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں بھی آ پکڑا ایک زلزلے نے اور وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں بھی آ پکڑا ایک زلزلے نے اور وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 92 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی اس بستی میں بسے ہی نہیں تھے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، یہ آیت نمبر 92 ہے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی اس بستی میں بسے ہی نہیں تھے، جیسے اس بستی میں کبھی آباد ہوئے ہی نہیں تھے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی ہوئے خسارے والے۔ اگلی آیت نمبر 93 ہے، اور اس آیت پر اس پارے کا پہلا رکوع یعنی پارہ نمبر 9 کا پہلا رکوع
ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، تو وہ ان کو چھوڑ کر چل دیے یہ کہتے ہوئے، دیکھیے لفظی ترجمہ تو ایسا ہوگا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو انہوں نے ان سے رخ پھیر لیا، اسی کا ہم مطلب خیز ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو وہ ان کو چھوڑ کر چل دیے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیے یہ کہتے ہوئے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو پہنچا دیے تھے اپنے رب کے پیغامات اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو اب میں کیسے افسوس کروں اس قوم پر جس نے کفر کیا۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے امکانی حد تک، جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا، جہاں تک کوشش ہو سکتی تھی، اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنی بربادی کو دعوت دی۔ حالانکہ شعیب علیہ السلام کے ان الفاظ سے واضح ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی قوم کے انجام پر شدید رنج اور غم ہوا تھا، اور یہ کہ ایسے موقع پر ایسے الفاظ کا کہنا گویا کہ آپ کا اپنے دل کو اطمینان دلانا تھا۔ جو یہ الفاظ کہے حضرت شعیب علیہ السلام نے فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، حالانکہ اپنی قوم کے انجام پر ان کو شدید رنج تھا، شدید غم تھا، اور یہ ایسے موقع پر ایسے الفاظ کہنا گویا کہ آپ کا اپنے دل کو اطمینان دلانا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی اپنی قوم بلکہ ساری انسانیت کے لیے بہت شفیق، مہربان اور ہمدرد ہوتا ہے، اور اپنی قوم پر عذاب آنے سے اس کو بہت ہی زیادہ رنج اور صدمہ پہنچتا ہے۔ دیکھیے اس آیت نمبر 90 کے اندر جو الفاظ آئے تھے، تو یہ بات کہی گئی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو تم برباد اور خسارے والے ہو جاؤ گے۔ یہ بات سرسری طور پر پڑھ کر گزر جانے کی نہیں ہے، بلکہ ٹھہر کر بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ جو یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے اپنے لوگوں سے جو کہا تھا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی بات مانی، ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے، یہ بات نہایت ہی اہم ہے اور سرسری طور پر پڑھ کر گزر جانے کی نہیں ہے، یہ ٹھہر کر سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے مدین کے سردار اور لیڈر دراصل یہ کہہ رہے تھے اور اسی بات کا اپنی قوم کو وہ یقین دلا رہے تھے کہ شعیب علیہ السلام جس ایمانداری، سچائی کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ اخلاق اور سچائی کے جن اصولوں کی پابندی ہم سے کرانا چاہتے ہیں، اگر ان کو مان لیا جائے تو ہم سب تو برباد ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ہم سچائی ہی کے پابند ہو جائیں اور ایمانداری سے سودے کرنے لگیں، ایمانداری سے تجارت اور بزنس کرنے لگیں، تو ہماری تجارت کیسے چلے گی؟ اور ہم لوگ یعنی ہماری ساری قوم جو دنیا کے جو دو سب سے بڑے تجارتی چوراہوں پر بسے ہوئے ہیں، اور مصر اور عراق کی عظیم شان سلطنتوں کی سرحدوں پر ہم آباد ہیں، اگر ہم قافلے والوں سے رہزنی نہ کریں، لوٹ مار بند کر دیں، تو جو ہماری معاشی اور سیاسی فائدے ہیں، ہمیں اپنی موجودہ پوزیشن کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ تو سب ختم ہو جائے گی اور آس پاس کی ساری قومیں ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گی۔ دیکھیے اب سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بات صرف شعیب علیہ السلام کے سرداروں تک ہی محدود نہیں ہے، ہر زمانے کے بگڑے ہوئے لوگوں نے حق، سچائی اور دیانتداری کے راستوں میں ایسے ہی خطروں کو محسوس کیا ہے۔ یعنی جو لوگ خیانت، چوری، لوٹ مار، قمار بازی، جوا
یہ سب کرتے ہیں تو ہر وقت ان کو خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے سچائی اور دیانتداری کے راستوں سے، یعنی دیانتداری اور سچائی کے راستے ان کو ایسے ہی ڈر بٹھاتے ہیں اور ان سے ایسے ہی وہ خطرات کو محسوس کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہر دور کے فسادیوں کا یہی حال رہا ہے کہ تجارت، بزنس اور سیاست اور دوسرے دنیاوی معاملات جھوٹ اور بے ایمانی اور بد اخلاقی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ہر جگہ حق کی دعوت کے مقابلے میں جو زبردست رکاوٹیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑی رکاوٹ یہ بھی رہی ہے کہ اگر دنیا کی چلتی ہوئی راہوں سے ہٹ کر رسول اور نبی کی دعوت قبول کر لی جائے تو قوم تباہ اور برباد ہو جائے گی، ہماری ساری دکانیں، جھوٹ کا بازار ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال ان کو یہ خطرات محسوس ہوتے ہیں کہ جب سچائی ظاہر ہوتی ہے تو جھوٹ کے پردوں کو وہ چاک کر دیتی ہے، تو وہ ہر وقت ان چیزوں سے خطرات محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سب خیالات تھے اس قوم کے، جس کی وجہ سے یہ لوگ عذاب کے شکار ہوئے۔ دیکھیے، یہ اہل مدین ہیں۔ اہل مدین کی یہ تباہی اور بربادی عرصہ دراز تک، مدتوں تک ایک مثال بنی رہی، اور لوگ مثال کے طور پر ان کی بربادیوں کو اور ان کی تباہیوں کو بیان کیا کرتے تھے۔ یہ تباہی اور بربادی عرصہ دراز تک، مدتوں تک ایک مثال بنی رہی۔ اس بربادی کا ذکر صرف قرآن میں ہی نہیں ہے، بلکہ زبور داؤد میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ ایک جگہ ہے کہ اے خدا، فلاں فلاں قوم نے تیرے عہد کی خلاف ورزی کی ہے، فلاں فلاں قوموں نے تیرے عہد کے خلاف تیرے خلاف عہد باندھ لیا ہے، لہٰذا تو ان کے ساتھ وہی کر جو تو نے مدین والوں کے ساتھ کیا تھا، مدیان کے ساتھ کیا تھا۔ تو یہ زبور داؤد میں بھی ہے، ایسے ہی بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ بہرحال اس سورہ آراف میں، یہ جو سورہ آراف چل رہی ہے، اس کی آیت نمبر 59 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، یعنی انباء الرسل، رسولوں کی خبروں کا جو یہ سلسلہ تھا، یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 93 تک چلا، یعنی پارہ نمبر 9 کا پہلا رکوع بھی اسی سے متعلق ہے۔ آیت 59 سے 93 تک 5 قوموں کی نافرمانی اور ان پر عذاب کا بیان تھا۔ ہر واقعے کو بیان کرنے کا مقصد ایک ہی ہے، اور ہر واقعہ اس معاملے پر پورا فٹ ہو جاتا ہے جو ان پر عذاب کا، اور یہ ہر واقعہ اس معاملے پر پورا فٹ ہو جاتا ہے جو اس وقت، یعنی آج سے 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان پیش آ رہا تھا۔ ہر واقعے میں ایک نبی ہے جس کی تعلیم، جس کی دعوت، جس کی نصیحت بالکل ویسی ہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور ہر واقعے میں دوسری طرف حق سے منہ موڑنے والی قوم ہے جس کی اعتقادی گمراہیاں، جس کی اخلاقی خرابیاں، جس کی جاہلانہ ہٹ دھرمیاں، جس کے سرداروں کا تکبر، جس کے منکروں کا اپنی گمراہیوں پر اصرار، غرض سب کچھ وہی ہے۔ قریش میں سب کچھ وہی ہے جو قریش میں پایا جاتا تھا۔ پھر ہر قصے میں منکر قوم کا جو انجام پیش کیا گیا ہے، جو ہر واقعے کے اندر، ہر قصے میں جو منکر قوم کا انجام پیش کیا گیا ہے، اس سے سب سے بڑا مقصد تمام منکرین خدا کو، تمام اللہ کے انکار کرنے والے لوگوں کو عبرت دلائی گئی ہے کہ اگر تم نے بھی خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بات نہیں مانی اور اپنی اصلاح کا موقع جو تمہیں دیا گیا تھا اسے اندھی ضد میں مبتلا ہو کر کھو دیا، تو آخرکار تم بھی اسی تباہی اور بربادی سے دوچار ہوگے، اور تمہیں بھی اسی تباہی
اور بربادی سے دوچار ہونا پڑے گا جو ہمیشہ سے گمراہی پر اصرار کرنے والی قوموں کے حصے میں آتی رہی ہے۔ تو یہ سب بنیادی مقصد تھے ان تمام واقعات کے بیان کرنے کے، اور سب سے بڑا مقصد تمام اللہ کے انکار کرنے والوں کو ان واقعات کے ذریعے سے عبرت دلائی گئی ہے کہ اگر تم نے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بات نہیں مانی اور اپنی اصلاح کا جو موقع تمہیں دیا جا رہا ہے اسے اندھی ضد میں مبتلا ہو کر کھو دیا، تو آخرکار تم بھی اسی تباہی اور بربادی سے دوچار ہوگے جو ہمیشہ سے گمراہی پر اصرار کرنے والی قوموں کے حصے میں آتی رہی ہیں۔ اگلی آیت نمبر 94 سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔